1970 کے عام انتخابات سے پہلے مشرقی پاکستان میں تاریخ کے بدترین سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ماشاء اللہ حکام کی غفلت اور نااہلی نے بنگالیوں کے غم و غصے میں مزید اضافہ کر دیا اور شیخ مجیب الرحمان الیکشن میں کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہے، مگر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے فوج کے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، ہم ان حرام زادوں کو کبھی اقتدار نہیں دیں گے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا، مگر پھر لاڑکانہ سازش نے کام بگاڑ دیا۔ المرتضیٰ ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے دی گئی اسی ضیافت میں ہی فلم سٹار ترانہ کو قومی ترانہ قرار دیا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ترازو کی سیریز ماشاء اللہ کی تاریخ میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 15ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ دوسرے مارشل لاء کے دوران چل رہی انتخابی مہم کے دوران نومبر 1970 میں مشرقی پاکستان بدترین سمندری طوفان اور سیلاب کی زد میں آ گیا۔ رمضان المبارک میں نازل ہونے والی قدرتی آفت نے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ 14ویں ڈویژن کے جے او سی میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھا ہے کہ انہوں نے ریلیف آپریشن کے لیے اپنی خدمات پیش کی، مگر گورنر مشرقی پاکستان ایڈمرل احسن نے فوج طلب کرنے کی پیشکش مسترد کر دی، جبکہ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان دی رائز اینڈ فال آف اے سولجر کے صفحہ نمبر 74 پر لکھتے ہیں کہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان اور گورنر ایڈمرل احسن اس حوالے سے سیم پیج پر نہیں تھے، اور گورنر مشرقی پاکستان کی درخواست پر کمانڈر ایسٹرن کمانڈ نے فوجی دستے فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز کے صفحہ نمبر 147 پر لکھتے ہیں کہ بنگال کی تاریخ کا یہ بدترین طوفان جو مسلسل 6 گھنٹے تک نہایت بے رحمانہ انداز میں تباہی مچاتا رہا، اس میں 120 جزائر غرقاب ہو گئے، 2000 مربع میل کا علاقہ زیر آب آ گیا، تقریباً 5 لاکھ مرد و خواتین اور بچے مارے گئے، 50 لاکھ بنگالی بے گھر ہو گئے، جبکہ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں مالی طور پر ہونے والے نقصان کا تخمینہ $4.5 بلین لگایا گیا۔ جب مشرقی پاکستان میں لوگ مر رہے تھے تو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان بیجنگ کے سرکاری دورے پر تھے۔ واپسی پر انہوں نے ڈھاکہ کا چکر لگایا اور پی آئی اے کے فوکر طیارے F-27 پر علاقے کا فضائی جائزہ لیا۔ چونکہ حفاظتی نقطہ نظر سے اس جہاز پر 10,000 فٹ کی بلندی سے جائزہ لیا گیا، اس لیے صورتحال کا صحیح اندازہ نہ ہو پایا، اور جنرل یحییٰ خان اس نتیجے پر پہنچے کہ سمندری طوفان سے ہونے والی تباہی اور نقصانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو مشرقی پاکستان میں غم و غصے کی ایک نئی لہر امڑ آئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے فوج پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہمارے مردوں کو امریکی اور برطانوی کمانڈوز نے دفنانا ہے تو یہ پاک فوج کس کام کی؟ یہ شکوہ بیجا نہ تھا، کیونکہ امریکی سفیر نے ویتنام سے 12 امریکی ہیلی کاپٹرز منگوائے۔ اس کے بعد برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ریلیف ٹیمیں آ گئیں، مگر کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب نے یہ کہہ کر فوجی دستے فراہم کرنے سے انکار کر دیا، "The cat would land square amongst pigeons if I did something like that"، یعنی اگر فوج ریلیف کے کاموں میں مصروف ہو گئی تو بنگالی اسے نوچ کھائیں گے۔ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں سمندری طوفان کے تباہی مچانے کے کئی ہفتوں بعد 28 نومبر 1970 کو پریس کانفرنس کی تو حکومتی سطح پر اختیار کی گئی غفلت، نااہلی اور بے حسی کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ The cyclones did come. People died. Not my fault. I told you, a disaster of this nature takes time to mount an operation, a well-planned operation, not haphazard, running around like a madman.
جس دن جنرل یحییٰ خان یہ بھاشن دے رہے تھے کہ منظم ریلیف آپریشن شروع کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس روز تباہ کن سمندری طوفان کو آئے 23 دن بیت چکے تھے۔ بڑے پیمانے پر جنم لینے والے اس انسانی المیے کے بعد یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا 7 دسمبر 1970 کو عام انتخابات منعقد ہو پائیں گے یا پھر مخدوش صورتحال کے پیش نظر انہیں ملتوی کر دیا جائے گا۔ اسی پریس کانفرنس میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے واضح کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر چاہیں تو آفت زدہ علاقوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر باقی ماندہ ملک میں انتخابات اپنے شیڈول کے مطابق ہوں۔ Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. He has come out here to assess the situation of the cyclone-affected areas, whether those elections could be held on the 7th or could be delayed by a few weeks. شیخ مجیب الرحمان کے انداز گفتگو اور لب و لہجے میں بتدریج کڑواہٹ آتی چلی گئی اور انتخابات سے چند روز قبل انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو اپنی کالونی بنا رکھا ہے۔ That East Pakistan, particularly the Bengal, is nothing but a colony and market. If you want to save that and give equal right as a Pakistani, then you have to give Bengal their right to live. بہرحال 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی اور جب نتائج سامنے آئے تو سب حیران رہ گئے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے کلین سویپ کیا اور قومی اسمبلی کی 162 جنرل نشستوں میں سے 160 جیت لی۔ خواتین کی 7 مخصوص نشستیں ملا کر عوامی لیگ 169 میں سے 167 نشستیں جیت چکی تھی۔ مشرقی پاکستان میں وہ 2 لوگ جنہوں نے دریا کے مخالف سمت تیرتے ہوئے کامیابی حاصل کی، ان میں سے ایک راجہ تری دیو رائے تھے اور دوسرے نور الامین۔ مغربی پاکستان سے قومی اسمبلی کی 144 جنرل نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار 83 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستیں بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 88 نشستیں آ گئیں۔ چند روز بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تو ان میں بھی اسی قسم کے نتائج سامنے آئے۔ پاکستان کی اکثریت نے شیخ مجیب الرحمان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، مگر ماشاء اللہ حکام اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ مشرقی پاکستان کے ایک اہم کردار میجر جنرل رؤف فرمان علی حسن کی تصنیف پاکستان جرنیل اور سیاستدان میں صفحہ نمبر 167 پر دوران انٹرویو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اقتدار بنگالیوں کو اس لیے جانا تھا کہ وہ آبادی میں زیادہ تھے، قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو انہیں اقتدار نہیں دینا چاہتا تھا۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل اکبر جو بعد ازاں برطانیہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان حرام زادوں کو اقتدار نہیں دیں گے۔ اس پر میں نے کہا تھا they are bastard to us then we are bastard to them۔ بنگالیوں سے متعلق یہ سوچ کسی ایک فوجی افسر کے خیالات پر مبنی نہ تھی، بلکہ بیشتر فوجی افسران اسی قسم کی رائے رکھتے تھے۔ میجر جنرل رؤف فرمان کے مطابق کم از کم 12 جرنیل شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپنے کے خلاف تھے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے پیشرو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان میں متعدد مواقع پر اسی قسم کے خیالات ظاہر کیے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بنگالی منفی سوچ اور رویے کے حامل ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، انہیں پچھتانا پڑے گا۔ بریگیڈیئر صدیق سالک جو ان دنوں مشرقی پاکستان میں ISPR کے نوجوان افسر کے طور پر تعینات تھے، انہوں نے بھی اپنی تصنیف وٹنس ٹو سرنڈر لکھی، جس کا اردو ترجمہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے عنوان سے ہوا ہے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے صفحہ نمبر 45 پر لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان کے ایک معتمد جرنیل دسمبر کے آخر میں وہاں یعنی ڈھاکہ پہنچے اور گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضیافت کے بعد ارباب حل و عقد کی سوچ سے اتنا پردہ اٹھایا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت نہیں کرنے دیں گے۔
یہ بات شاید مجیب الرحمان تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے انتخابات کروانے کا وعدہ پورا کرنے پر یحییٰ خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ ان سازشوں کو لگام دے، ورنہ مشرقی پاکستان کے عوام ان سے بانس کی چھڑیوں سے نمٹیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان نے 3 جنوری 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ایک بہت بڑے جلسہ عام کا انعقاد کیا اور اس میں عوامی لیگ کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو جمع کر کے ان سے حلف لیا کہ وہ 6 نکات پر عمل درآمد کروانے کے لیے پارٹی اور اس کے قائد شیخ مجیب کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان ماشاء اللہ حکام سے بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان 12 جنوری 1971 کو ڈھاکہ تشریف لے گئے اور شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی۔ شیخ مجیب الرحمان نے قومی اسمبلی کا اجلاس 15 فروری کو بلانے کی تجویز دی اور یقین دہانی کروائی کہ وہ مغربی پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سید سمیع احمد ایڈوکیٹ اپنی تصنیف پاکستان کا سیاسی ارتقاء اور فوج کا کردار کے صفحہ نمبر 353 اور 354 پر لکھتے ہیں کہ ایڈمرل احسن نے رائے ظاہر کی کہ واضح اکثریت کے ساتھ عوامی لیگ آئین کو مکمل طور پر پامال کر دے گی اور مغربی پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھے گی۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان نے جواب دیا، نہیں جناب، میں جمہوریت پسند اور پورے پاکستان کا اکثریتی لیڈر ہوں، میں مغربی پاکستان کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اپنے تیار کردہ آئین کا مسودہ دکھاؤں گا، اگر اس میں آپ کو کوئی قابل اعتراض چیز نظر آتی ہے تو میں اسے آپ کی توقع کے مطابق دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سبجیکٹ کمیٹیاں بنائیں گے، مسائل پر بحث کریں گے اور اسمبلی کے اندر اور باہر قابل قبول فارمولے تلاش کریں گے۔ یحییٰ خان 14 جنوری کو کراچی جانے کے لیے ڈھاکہ ایئرپورٹ آئے تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے کسی سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا، مگر تابڑ توڑ سوالات کے بعد محض یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ مجیب سے پوچھیں، وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، جب وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے تو میں موجود نہیں ہوں گا، جلد ہی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے اس بیان کے بعد صورتحال کسی حد تک واضح ہو گئی، مگر پھر لاڑکانہ سازش نے کام بگاڑ دیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد یحییٰ خان بذریعہ ہیلی کاپٹر المرتضیٰ ہاؤس لاڑکانہ تشریف لے گئے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو ان کے میزبان تھے۔ یہاں لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید، لیفٹیننٹ جنرل سید غلام محمد محی الدین المعروف SGMM پیرزادہ اور میجر جنرل غلام عمر بھی موجود تھے۔ یہاں شراب و شباب کی محافل برپا ہوئی، مرغابی کا شکار کیا گیا اور فلم سٹار ترانہ کو قومی ترانہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سابق ڈائریکٹر جنرل ISPR بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان دی رائز اینڈ فال آف اے سولجر کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ رقاصائیں ناچتی اور گاتی رہیں، شراب کے دور چلتے رہے۔ مشہور فلم سٹار ترانہ جو اس تقریب میں مدعو تھی، انہیں المرتضیٰ ہاؤس کے باہر تعینات مسلح محافظوں نے روک لیا۔ 3 دن اپنے جوہر دکھانے کے بعد جب فلم سٹار ترانہ واپس جانے لگی تو وہی کمانڈوز جو انہیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے، انہوں نے سیلیوٹ کیا۔ ترانہ نے پوچھا، تب تو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اور اب یہ پروٹوکول، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلح محافظوں نے کہا، میڈم جب آپ اندر تشریف لے گئی تو آپ صرف ترانہ تھی، مگر اب واپس جاتے وقت آپ کا رتبہ بڑھ گیا اور آپ قومی ترانہ ہو گئی۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا المرتضیٰ ہاؤس میں قیام، جسے لاڑکانہ سازش کا نام دیا جاتا ہے، اس میں ہونے والی گفت و شنید کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو قائل کر لیا کہ جب تک مشرقی پاکستان جا کر وہ حالات سازگار نہیں کر لیتے تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ بھٹو 27 جنوری 1970 کو ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں 3 دن تک قیام کیا۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کی شیخ مجیب الرحمان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، مگر آئین کی تشکیل اور حکومت سازی کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھتے ہیں، جب ہم نے مغربی پاکستان میں بات چیت کا عمل مکمل کر لیا اور بڑے شہروں میں 3 یا 4 جلسوں کے ذریعے سمجھوتے کے حق میں رائے عامہ ہموار کر لی،
تو میں نے 11 فروری کو راولپنڈی میں صدر یحییٰ خان سے ملاقات کے دوران قومی اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلانے پر زور دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے 11 فروری 1971 کو راولپنڈی میں ہونے والی طویل ملاقات کے بعد چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے 3 مارچ کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا، مگر حیرت انگیز اور غیر متوقع طور پر بھٹو نے 15 فروری 1971 کو پشاور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک 6 نکات کے حوالے سے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو جاتا یا موافقت پیدا نہیں ہوتی، تب تک وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر پیپلز پارٹی کو اقتدار سے علیحدہ رکھا گیا تو خیبر سے کراچی تک انقلاب آئے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 28 فروری 1971 کو لاہور میں موچی دروازہ میں ایک اور جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس بار انہوں نے مزید سخت گیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو پیپلز پارٹی ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گی اور نہ ہی مغربی پاکستان سے کسی اور کو شرکت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی ڈھاکہ جاتا ہے تو اسے یک طرفہ ٹکٹ لے کر جانا ہوگا، یعنی اسے واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھٹو نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جانے والوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور ملک میں خیبر سے کراچی تک آگ لگ جائے گی۔ ماشاء اللہ کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھٹو کی دھمکی کارگر ہوئی یا نہیں اور آگے چل کر حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟ بھارتی طیارے گنگا کی ہائی جیکنگ نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔